حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں کیا فرما رہے ہیں؟ خلفائے راشدین کے نام لے رہے ہیں، کس ترتیب سے لے رہے ہیں؟ حضرت اپنے اشعار میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آپ نے درود نچھاور کیا، درود پیش کیا. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ببادا دم بدم تاروز محشر تحیاتش برا صدیق اکبر، کہ اے پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد دم بدم قیامت کے دن تک تیری برکتیں، تیری تعریفیں حضرت ابوبکر صدیق پہ نازل فرما. تو حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ لوگوں افضل البشر صدیق اکبر ہے، پھر ابو بکر کو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، یہ بھی لقب آپ نے اختیار فرمایا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں پیا پے ہر زمان صلوات کامل، یعنی کامل درود. نبی پر درود پڑھنے کے بعد سب پہ درود پڑھ سکتے، صرف خاص الگ سے کسی اور پہ درود سلام نہیں پڑھ سکتے، خاص حضور پر پڑھنے کے بعد میں ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. تو پہلے حضور کی خدمت میں درود سلام پیش کیے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل ہر زمانے میں کامل رحمتیں نازل ہو. کس پر؟ ببادا بر عمر فاروق عادل، کہ حضرت عمر فاروق ہیں اور عدل و انصاف کرنے والے ہیں، ان پر تو اپنی رحمت نازل فرما. پھر ارشاد فرماتے ہیں ہمیں بادا برو از خالق جاں، یعنی یہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں زندہ سانس لینے والے، ان کو پیدا کرنے والے کی طرف سے درود مسلسل نازل ہو. کس پر؟ بروح پاک ذوالنورین عثمان، حضرت عثمان ذوالنورین کی روح پر نازل ہو. پھر فرماتے ہیں تحیات بیرو استعداد، اے اللہ اتنی تعریفیں ہو کہ گنتی کے باہر ہو، اتنی رحمتیں ہو کہ گنتی کے باہر ہو. کس کے لیے؟ در تاج سر شیر خدا باد، شیر خدا مولا علی کے سر پہ جو تاج ہے اس پر اتنی رحمتیں نازل ہو کہ گنتی نہ ہو. تو کس ترتیب کے ساتھ حضرت نے درود و سلام وغیرہ ان بزرگوں کی خدمت میں پیش کیا. پھر اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام لیتے ہیں. بصیبتین ہر لحظہ شامل، یعنی امام حسن امام حسین جو نواسے ہیں سرکار کے، سبتین مانے نواسے، ان پر ہر لحظہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہوتا رہے. پھر فرما رہے ہیں صلوات حق بروح فاطمہ باد، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور درود نازل ہو. دمادم بروز خاتمہ باد، یعنی قیامت تک مسلسل نازل ہوتے رہیں. پھر ان کے بعد سرکار کے 2 چچا کا نام لیے، ان پر بھی نازل ہو. پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ کا نام لیے، اور پھر ان کے بعد مہاجرین انصار کا نام لیے. پھر فرمایا تمام صحابہ پر. یہ سب بولنے کے بعد پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں خداوندہ بحق عبد قادر، کیا ہے پروردگار عبد قادر غوث پاک کے تصدق میں برابر حاجت کونین طاہر، یعنی طاہر قادری میں عرض کر رہا ہوں پروردگار میرے 2 جہاں کی حاجتیں پوری فرما. حضرت غوث پاک کے وسیلے سے بھی دعا فرما رہے ہیں. تو یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے. اولیاء اکرام کو سمجھیں گے کبھی بہکیں گے نہیں، ورنہ نئی نئی باتیں یہ وہ فلاں فلاں جو ماولا 1400 سال سے چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی شک شبے پیدا کیے جا رہے ہیں. تو اپنا عقیدہ درست کیجئے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں اس زمانے کے لوگوں کو مت دیکھو میرے بھائی، بزرگوں کو دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو. بہرحال حاضرین کرام، حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک علمی کام یہ بھی ہے، حضرت نے ایک فقہی کتاب عربی زبان میں لکھی.